رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کی روشنی میں اس سورت کی 5 باتیں ہمیں یاد رکھنی چاہیے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ سورۃ الفاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی، تو بندہ مومن کو یہ یقین کر لینا چاہیے، آپ کو 10 دلائل کوئی پیش کر دے، آپ کو 10 کو دلائل پیش کر دے، جب تک سورۃ الفاتحہ آپ نہیں پڑھ لیتے کبھی بھی اس بات پہ اطمینان نہ کیجئے گا کہ میری نماز مکمل ہوئی ہے یا نہیں۔ مکمل اس وقت ہوگی جب سورۃ الفاتحہ کی تلاوت کی جائے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کی روشنی میں دوسرا پیغام میرے اور آپ کے لیے یہ ہے کہ یہ سورت شفا ہے، یہ سورت دم ہے۔ اپنے آپ کو بھی اور اپنی اولاد کو بھی دم کیا کرے، اور اس کے لیے سورۃ الفاتحہ سے بڑھ کر کوئی نسخہ کیمیا، کوئی تریاق نہیں۔ تیسرا پیغام اس سورت کا جو مجھے اور آپ کو سمجھنا ہے کہ اللہ کی تعریف اللہ کو بہت پسند ہے۔ یہی وجہ ہے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا کرتے تھے، الحمدللہ ہر شکر کرنے والے کی زبان کا یہ وطیرہ ہے۔ الحمدللہ سب سے پہلے آدم علیہ السلام نے جو کلمہ اللہ نے جب انہیں پیدا کیا، روح ڈالی، تو سب سے پہلا کلمہ جو ان کی زبان پہ آیا وہ الحمدللہ تھا۔ نوح علیہ السلام نے بھی کہا فَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي نَجَّانَا مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ، اور ابراہیم علیہ السلام نے بھی یہی کہا الحمدللہ الذی وہب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق، اور داود اور سلیمان علیہم السلام کے قصے میں بھی یہی بات ملتی ہے، وقال الحمدللہ الذی فضلنا علی کثیر من عباده المؤمنین، اور اللہ رب العزت نے اپنے پیغمبر سے بھی مخاطب ہو کر فرمایا وقل الحمد للہ الذی لم يتخذ ولدا، اور اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں اس بات کا تذکرہ کیا کہ جنتیوں کی زبان پہ بھی اگر کوئی بات ہوگی تو وہ یہی ہوگی الحمد للہ الذی اذهب عنا الحزن، اور وآخر دعواہم ان الحمد للہ رب العالمین۔ اور حدیث یہ بتاتی ہے اول من یدعى الى الجنہ الحمادون، سب سے پہلے اگر جنت کی طرف کسی کو آواز دی جائے گی، بلایا جائے گا، تو وہ لوگ ہوں گے الحمادون جو اللہ کی تعریفیں کرنے والے ہیں۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو قیامت کے دن جو جھنڈا دیا جائے گا لواء الحمد، وہ اللہ کی تعریف کا پرچم ہوگا۔ آدم فمن سواہ تحت لوائی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدم سے لے کر قیامت تک آنے والی آدمیت بشمول انبیاء اور انسانیت میرے اس پرچم تلے ہوگی، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مقام محمود عطا کیا جائے گا۔ اللہ کی تعریف یہ اللہ کو بہت پسند ہے، اور اس بات کو سمجھانے کے لیے میں ایک اور حدیث پیش کرنا چاہوں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی بیان کرتے ہیں قیامت کو جو ترازو قائم کیا جائے گا، جس ترازو میں نیکیاں اور برائیاں ان کا وزن ہوگا، اتنا بڑا ترازو ہوگا، لو وضعت السماوات والارض ومن فیہن فی کفہ لوسعتہن، اگر 7 آسمان اور 7 زمینیں اس ترازو کے ایک پلڑے میں رکھ دیے جائیں تو ایک پلڑا بھی بھرے گا نہیں۔ لیکن اللہ کی تعریف کا کلمہ صحیح مسلم کی روایت کی روشنی میں والحمدللہ تملأ المیزان، جو اللہ کے فیصلوں پر خوش ہو کر اللہ کی تعریف کرتے ہوئے یہ کلمہ اپنی زبان پہ لے آتا ہے الحمدللہ، تو اس مبارک کلمے کی وجہ سے قیامت کے دن میزان کے دونوں پلڑے نیکیوں سے بھر جائیں گے، جبکہ ایک پلڑا 14 کے 14 طبق رکھ دینے سے بھی بھرے گا نہیں۔ اللہ رب العزت
ہمیں اللہ کی کثرت سے تعریف کرنے اور اس کے ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ چوتھی نصیحت اور چوتھا پیغام اس سورت کا یہ ہے کہ ہم نماز کی ہر رکعت میں جب یہ کہتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور مدد بھی تجھ ہی سے مانگتے ہیں، تو پھر کسی بندہ مومن کو اس بات کو بھلانا نہیں چاہیے۔ وہ زندگی کے ہر حصے میں یہی کہے، میرا رکوع، میرا قیام، میرا سجدہ، میری دعا، میری نظر و نیاز اور میرا توکل، میری انابت، میرا رجوع، ہر وہ چیز جو عبادت بن سکتی ہے وہ صرف ایک اللہ کے لیے ہے۔ اس کو بھلائے نہیں، اور مدد مانگتے وقت بھی اس حدیث کو بھی نہ بھلائے اور اس اقرار کو بھی نہ بھلائے، فَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، جب بھی تم مدد طلب کرو تو اللہ سے مدد طلب کیا کرو۔ پانچواں پیغام جو بالکل بھلانے والا نہیں، اور یہ بہت خوبصورت پیغام ہے اس سورت کا، کہ جب ہم مانگتے اللہ تعالیٰ سے یہ ہیں کہ اللہ ہمیں صراط مستقیم نصیب فرما، اور یہ وہ صراط مستقیم ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے انعام یافتہ لوگوں کو عطا کیا، اور انعام پانے والے لوگ کون ہیں؟ اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ وہ انبیاء کا راستہ ہم مانگتے ہیں، صدیقین کا راستہ مانگتے ہیں، شہداء کا راستہ مانگتے ہیں، صالحین کا راستہ مانگتے ہیں۔ وحسن اولئک رفیقا، ان سے بڑھ کے خوبصورت رفاقت کس کی ہو سکتی ہے؟ اتنی سعادت کہ ہم مانگتے ہیں اے اللہ قیامت کے دن انبیاء کی صف میں ہمیں بھی کھڑا فرما، شہداء، صالحین اور نیک لوگوں کا ساتھ نصیب فرما، لیکن ساتھ اس بات کا مطالبہ کرتے ہیں اللہ ہمیں یہودیوں کا راستہ، عیسائیوں کا راستہ، مغضوب علیہم یہود ہیں، الضالین عیسائی ہیں، وہ لوگ جن پہ اللہ کا غضب ہوا کیونکہ انہوں نے اللہ کی کتاب کو ٹھکرا دیا اور علم سیکھنے سے ہی اپنے آپ کو دور رکھا۔ عیسائیوں کو کیوں ضالین کہا گیا؟ یہ کیوں گمراہ ہیں؟ پڑھنے کے باوجود انہوں نے عمل کرنا پسند نہیں کیا۔ اس لیے ہم راستہ مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ سے، انبیاء اور شہداء اور صالحین اور صدیقین کا، جن کو علم سے محبت تھی، جن کو اللہ کا تقرب حاصل کرنے کا ذوق اور شوق تھا۔ یہی وجہ ہے کہ حکم آ گیا وَلَضَّالِّينَ، امام کہتا ہے تو تم آمین کہا کرو، اللہم استجب دعاءنا، اے اللہ ہماری دعا کو قبول فرما۔ اور اسی لیے ساتھ اللہ کے رسول نے فرما دیا ما حسدتکم الیہود علی شیء ما حسدتکم علی السلام والتأمین، یہودیوں کو سب سے زیادہ اگر حسد ہوتا ہے تو کس بات پہ ہوتا ہے؟ جب تم آمین کہتے ہو، جب تم آپس میں ایک دوسرے کو سلام کہتے ہو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے اے اللہ اس میرے بھائی کو سلامت رکھ، اس پہ اپنی رحمتوں کا نزول فرما، اس کو برکتوں سے نواز۔ یہودی اس بات کو پسند نہیں کرتا کہ کسی مسلمان کو خیر مل جائے، اس پہ رحمت کا نزول ہو، اس پہ برکتوں کا نزول ہو۔ اس لیے سب سے زیادہ تکلیف، سب سے زیادہ دکھ، سب سے زیادہ حسد یہودی کو اس وقت ہوتا ہے جب تم آپس میں سلام کہتے ہو اور جب تم امام کے پیچھے کھڑے ہو کر یا اکیلے نماز پڑھتے ہو تو لضالین کے بعد آمین کہتے ہو۔ اللہ رب العزت کے اس پیارے پیغام کی روشنی میں ہمیں آمین کا التزام اسی طرح ہی کرنا چاہیے جس طرح صحابہ کرام کا تھا۔ حتیٰ کہ روایت کے الفاظ ہیں حتیٰ ان لمسجد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم للجہ، صحابہ کرام بلند آواز سے آمین کہتے یہاں تک کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں گونج اٹھتی۔